لڑائی کا آغاز ہو گیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مسلسل حملے کیے، عظیم ترین انداز میں حملے کیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں، جدھر جدھر سے گزرتے کافروں کو کاٹتے ہوئے چلے جاتے۔ زوروں پر لڑائی ہے اور ایسا عالم ہے کہ ایک دو مسلمانوں کے علاوہ کوئی شہید نہیں ہوا، اور کفار کثیر تعداد میں واصل جہنم بھی ہوئے اور اپنا مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایسی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ پیچھے پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہے۔ صحابہ پیچھے سے آوازیں آ رہے ہیں اور تم تو مارنے آئے تھے، لیکن کوئی پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ مال غنیمت کثیر تعداد میں پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ مشرکین تو بھاگ گئے، اب میدان میں تو کوئی نہیں، مال غنیمت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ ٹیلے پر جو 50 تیر انداز مقرر ہیں، انہوں نے بارہا دیکھا کہ اس سمت سے مشرکین نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے تیر برسائے تو مشرکین بھاگ گئے۔ اب یہ صحابہ آپس میں بات کرنے لگ گئے کہ جنگ تو ختم ہو گئی، لہٰذا ہم نیچے اتر جائیں۔ عبداللہ بن جبیر کہنے لگے نہیں، نیچے نہیں اترنا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے نیچے نہیں اترنا۔ بحث میں پڑ گئے، نہیں حضور نے تو جنگ کے متعلق کہا تھا اور جنگ تو اب ختم ہو گئی ہے، لہٰذا نیچے اتر جانا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر اصرار کرتے رہے، سرکار نے ہر حال میں ہمیں یہاں رہنے کا کہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 40 یا 41 صحابہ یہ گمان کر کے نیچے اتر آئے کہ حضور کا حکم دوران جنگ کا تھا، اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اور اپنے قائد عبداللہ بن جبیر کی بات کو نہیں مانا۔ ٹیلے پر صرف 9 یا 10 صحابہ رہ گئے۔ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ان کی طرف سے حملہ آوروں کے کمانڈر تھے یہ۔ انہوں نے جب خالی ٹیلہ دیکھا تو اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ اب جب 10 تیر انداز یا 9 تیر انداز ان کا مقابلہ کرے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور وہاں سے حملہ آور بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اب پیچھے سے حملہ ہوا، کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جام شہادت نوش کیا اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے، اور ایسے دل خراش مناظر تھے کہ قلم لکھتے ہوئے کانپتا ہے، زبان بیان کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک سبق تھا امت کے لیے کہ دیکھو مصطفیٰ کے ایک فرمان کو چھوڑا تو اتنی جانوں کو شہید ہونا پڑا۔ ایک فرمان، اس میں اختلاف کیا اور اس کو نظر انداز کیا تو اس قدر نقصان ہوا۔ آج ہم کہتے ہیں بھئی ہم پر مصیبتیں کیوں ہیں، ہم پر اتنے مصائب کیوں ہیں، اتنے آلام کیوں ہیں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ زمین پر جو فساد تم دیکھ رہے ہو نا، خشکی پر، تری پر، تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔